یہ آیت کا شان نزول یوں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول کو ایک جنگ میں پکڑا گیا، پکڑ کے دشمنوں نے لے گئے، اور دشمن جو تھے وہ بزنطینی لوگ تھے، رومی لوگ تھے. انہوں نے لے جا کر اس صحابی کے پیر میں جو ہے کڑیاں ڈال دی. کڑیاں ڈالنے کے بعد ان کے والدین آئے اور کہ اللہ کے رسول ہمارے بچے کو پکڑ لیا گیا ہے، پیروں میں کڑیاں ڈال دی گئی، کیا کریں؟ آپ نے کہا کثرت سے استغفار کرو، کثرت سے استغفار کرو. دونوں والدین نے کثرت سے استغفار کیا، کثرت سے استغفار، اتنا استغفار کیا کہ وہ صحابی کہتے اچانک رات میں میرے پیر کی بیڑیاں کٹ گئی، لوہے کی سلاخیں ٹوٹ گئی اور میں کھڑا ہو گیا، فوراً بھاگا. ایک اونٹنی سامنے تھی، اس کے اوپر سوار ہو گیا. اس اونٹنی کے چکر میں کئی اونٹ پیچھے لگ گئے، وہ ریوڑ کی شاید لیڈر تھی، کہیں لگ گئے. میں نے انہیں ہکالنا چاہا لیکن وہ اونٹ پیچھے نہیں گئے. میں اس اونٹنی کو لے کر آیا. صبح جب مدینے پہنچا، میرے والدین فجر کا وقت تھا، تب تک استغفار کر رہے تھے. ملا تو میرے والدین بہت خوش ہوئے میری آواز سن کر، انہوں نے مجھے لپٹا لیا. میں گھر پہ رہا، آرام کیا. ظہر کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا، پورا واقعہ بیان کیا کہ استغفار سے کیا فائدہ ہوا کہ میری بیڑیاں لوہے کی ٹوٹ گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پورا واقعہ بتایا، لیکن کہا اللہ کے رسول ایک مسئلہ ہے جس مسئلے کے تحت میں یہاں آیا ہوں، اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ اونٹ کا کیا کروں، یہ میرے نہیں ہے. میں تو بھاگنے کے لیے ایک اونٹ نہیں لیا تھا، تو یہ اونٹ تو دشمن کیا، اور اس کے ساتھ دوسرے بھی اونٹ آگے پورے، یہ بھی میرے نہیں ہیں. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت نازل ہوئی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے والدین نے تقوی اختیار کیا، اپنے گناہوں سے معافی مانگی اللہ سے. اس صحابی نے تقوی اختیار کیا، انہوں نے معافی مانگی گناہوں کی. يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اس کو مصیبت سے نکالنا اللہ آسان کرتا ہے. اور ایسی جگہ سے روزی جہاں سے تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا. جب یہ آیت نازل آپ نے کہا یہ اونٹ تیرے ہے، جو چاہے کر ان کے ساتھ. تو چھوٹ کر بھی آئے، اونٹ بھی مل گئے. ٹھیک، تو یہ ہے اللہ، جب اللہ کا تقوی اختیار ہوتا ہے اللہ راستہ نکالتا ہے. آگے فرمائیں وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ کو اپنے لیے اس پہ توکل کرتا ہے اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ان کے والدین نے اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھا، اس صحابی نے اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھا، اللہ ان کے لیے کافی ہوا اور اس نے ان کو اس مصیبت سے نکال دیا. تو اللہ کے توکل کے بڑے فائدے یاد رکھیے، بڑے فائدے یاد رکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آئے، جامع ترمذی کی روایت، جنہوں نے توکل کا غلط معنی لے لیا تھا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا میں اپنے اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں اللہ پر توکل کر کے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ اونٹ کو کیا میں کھلا چھوڑ دوں اللہ پر توکل کر کے؟ آپ نے کہا نہیں، پہلے اونٹ کے گھٹنے کو باندھ پھر اللہ پر توکل کر. توکل پلاننگ ہے، تدبیریں ہیں اور عمل بھی ہے. یہ نہیں کہ اونٹ لا کے آپ کھلا چھوڑ دیں گے اللہ پر توکل ہے، گاڑی لا کے چابی لگا کے چھوڑیں گے اللہ پر توکل ہے، بچے کو بولیں گے جاؤ راستے بھاگو، کوئی مسئلہ نہیں، گاڑیاں واڑی میں تو اللہ پر توکل ہے، بچانا ہوگا بچا لیں گے، مرنا ہوگا تو مر جائیں گے. نہیں، یہ توکل نہیں، یہ بھدا معنی ہے توکل. کوشش کرنے کے بعد، تدبیروں کے بعد جو ہوا اللہ پر توکل. بچے نے ساری کوشش کی پھر بھی ایکسیڈنٹ ہوا، اللہ پر بھروسہ تھا، بس جو ہونا تھا ہوا، کوشش ہم نے کی. گاڑی کو سب کچھ کیا پھر بھی چوری ہو گئی، اللہ پر بھروسہ، کوئی بات نہیں چلے گی، اللہ کو چوری ہونا تھی ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں. سمجھ رہا ساری. تو کہا کیا میں اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں توکل یہ ہے؟ تو کہا نہیں، پہلے باندھ پھر اللہ پر توکل کر. یہ توکل کا بہرحال معنی ہے. تو توکل اگر انسان کرتا ہے حقیقت میں جیسا حق ہے اس کو کرتا ہے تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچ جاتا ہے. جو چیز ہونا ہے وہ تو ہو کر ہی رہنے والی ہے. توکل کرنے کا فائدہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیتا ہے، خواہ کی پریشانیوں سے، ڈپریشن سے اور فلاں فلاں کیا کیا آج کل ہو رہا ہے اس سے بچا لیتا ہے. جب انسان یہ سوچ لے اللہ پر بھروسہ ہے، میں نے ساری کوشش کی، اس کے بعد جو ہونا اللہ کریں گا، تو بس آپ دیکھیے وہ اطمینان کے ساتھ اچھا بھی ہو تو خوش ہوتا ہے، برا بھی ہو تو اس آنے والی برائی کو مضبوطی کے ساتھ جھیلتے ہوئے آگے بڑھتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پر توکل رکھیں جیسا توکل رکھنے کا حق ہے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور جو اللہ پر جو ہے توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور وہ بہترین جو ہے کارساز ہے. تو ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی ویسا ہی توکل اللہ پہ کرے جیسا توکل کرنے کا بہرحال حق ہے. اگر ہم ویسا کریں گے تو انشاءاللہ عزیز جو ہونا ہے وہ تو ہو کے ہی رہتا ہے، اس لیے کہ قدر ہے، لیکن ہم بیجا پریشانیوں سے اور اپنی نفس کو بیجا ہلاکتوں میں ڈالنے سے بچ جاتے ہیں. لیکن توکل کا ہرگز معنی یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے سب کچھ چھوڑ دے، تدبیریں چھوڑ دے، کوشش چھوڑ دے، عمل چھوڑ دے. سب کچھ کرنے کے بعد یہ طے کر لے کہ جو اینڈ رزلٹ ہوگا وہ اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے ہوگا. میں اسی پر اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سچا اور پکا اللہ جو ہے تیری ذات پر جو توکل کرنے والا بنائے، ہمیں توکل کا حقیقی معنی جو ہے سمجھائے، اور جو ویسا ہمیں توکل اللہ تعالیٰ نصیب کرے. ہمیں جو توفیق دے کہ ہم تجھ پر ویسا توکل کرے جیسا اس کا حق ہے. جب تک ہمیں زندہ رکھے اللہ ایمان و اسلام پر زندہ رکھ. جب بھی ہمارا خاتمہ
خاتمہ ایمان پر خاتمہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. السلام علیکم. فائز بھائی، کوئی شخص اگر توکل کر کے اگر بزنس چالو کیا یا دکان کچھ بھی ہو اور اس کا بزنس نہیں چڑھ رہا، دکان نہیں چڑھ رہی، جبکہ اس کو پورا یقین ہے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، تو وہ شخص نے کیا کرنا چاہیے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ ایک آدمی نے جو ہے اللہ پر توکل کیا، بزنس کیا، سب کچھ کیا، اور اس کے بعد بھی اس کی دکان نہ چلے تو کیا؟ تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ کسی چیز کا کامیاب ہونا یا نہ ہونا یہ اللہ کے ہاتھ میں، چاہے تجارت ہو، چاہے کسی کا نکاح ہو، چاہے کسی کا تعلیم ایجوکیشن ہو، چاہے کسی کا بیرون ملک جو ہے ابراڈ جانے کا سفر ہو کمانے کے لیے. یہ سب انسان نے کیا، لیکن اس کے بعد وہ کہیں نہ کہیں فیلئر نظر آ رہا ہے ایک طرح سے، کہ میرج سکسیسفل نہیں ہوئی، بزنس سکسیسفل نہیں ہوا، ابراڈ جا کے جاب نہیں ملی، مجھے واپس آنا پڑا. تو دیکھیے کہ انسان، ایک مومن کا کام ہے اپنی پوری کوشش کر لے، پوری کوشش کرنے، پورے عمل کے بعد اللہ پر توکل کرے کہ جو کچھ ہے، چاہے میں کتنی کوشش کروں یا نہ کروں، اینڈ رزلٹ وہ ہوگا جو میرا رب چاہیں گا. توکل کر لے اور بھروسہ کر لے. اور اس کے بعد بزنس نہ چلے تو یہ اللہ کی طرف کی بات تھی، نکاح سکسیسفل نہ ہو تو اللہ کی طرف کی بات تھی، ابراڈ جانا جو تجارت یا اس نے انکم کے لیے، جاب کے لیے گیا تو نہ ہو سکے تو وہ اللہ کی طرف سے تھا. یا اسی طرح اور بھی زندگی کے مراحل ہوتے ہیں، انسان جس میں کچھ کرتا ہے، جیسے ایجوکیشن اس نے گین کیا لیکن اس وجہ سے اتنا نہیں کر سکا جتنا ایکسپیکٹ کرنا تھا. یہ تمام چیزیں اللہ کی طرف سے، وہ توکل کرے اور اس معاملے کو چھوڑ دے. تو لہٰذا اگر کسی نے بزنس کھولا، اس نے سب کچھ کیا، جو عمل تھا کیا، تدبیریں کی، سب کچھ کیا، اس کے بعد بھی نہیں چلا اور اس نے توکل کیا تھا اللہ پر، تو پھر چھوڑ دیں اور کسی اس میں رزق تلاش کریں. اس لیے کہ بہت سارے بار ایسا بھی ہوا کہ صحابہ نے کچھ تدبیریں کی، وہ ناکام رہے، لیکن وہ مایوس نہیں ہوئے، پھر اٹھے، پھر اگلی تدبیر کی، ٹھیک، پھر اگلی تدبیر کی، ٹھیک. تو اسی طرح ہم بھی کوشش کریں کہ ایک تدبیر اگر ناکام ہوتی ہے تو کوئی مسئلہ، اگلی تدبیر. جیسا کہ جنگ قادسیہ میں جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ گئے، اس سے پہلے مسلمان 2 جنگیں زبردست شکست جو ہے فارس سے کھا چکے تھے، پیچھے نہیں ہٹے تھے، لیکن ایک زبردست ہاری تھی وہ ایک طرح سے، کہ جیت نہیں ملی تھی 2. اس کے بعد عمر بن خطاب نے سعد بن ابی وقاص کو لیڈر بنایا. آپ وہاں گئے اور آپ کو شدید بخار تھا اور آپ کو پھوڑے پھنسی آ گئے تھے، چکن پاکس، اسمال پاکس سے، جو بھی پتہ نہیں ان کو کیا بیماری ہوئی تھی، جس کی وجہ سے روایت میں آتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص کو ایک اونچائی پہ ایک تختے پہ لٹا دیا گیا تھا، اس لیے کہ آپ کو بیٹھنے کی بھی سکت نہیں تھی، پورے کمر پہ بھی پھنسی آ گئے تھے. تو آپ لیٹے ہوئے تھے سینے کے بل اور وہاں سے ڈائریکشن دے رہے تھے، مطلب جنگ میں پارٹ تو نہیں لیا ایک طرح سے لڑائی میں، لیکن جنگ میں ہی تھے وہ اوپر سے ڈائریکشن دیتے، ادھر سے جاؤ، ادھر سے جاؤ، فلاں کرو. تو آپ نے جو کوشش ہو سکتی کی. تو تیسرے بارے مسلمانوں نے پھر جیت حاصل کی. لیکن یہ 2 چیزوں نے ان کو مایوس نہیں کیا کہ ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں اور عمر بن خطاب کی خلافت میں ہم لڑ رہے ہیں ایسے شخص کے، اور پھر بھی ہم شکست کھا رہے نہیں. تو وہ جانتے تھے کہ یہ نتیجہ، ہار بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہے، جیت بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہے، دونوں ہی نتیجے ان کو اللہ کی طرف سے تھے اور ان کو قبول تھے وہ. تو لہٰذا اگر کسی انسان نے کوئی بزنس کیا، تجارت کی، ناکام رہا، سب کچھ کوششیں تدبیریں کرنے کے بعد بھی اللہ پر توکل تھا اس کا، تو بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسے چھوڑ دیں اور اگلے کسی چیز کی طرف جائے، لیکن مایوس نہ ہو، یہ نہ سمجھے کہ وہ ناکام ہو گیا. بلکہ دیکھیے بہت سی بار ہوتا ہے انسان کوئی کوشش کرتا ہے اور اسے لگتا ہے یہی میرے لیے سب کچھ ہے، اس سے اچھا کچھ نہیں ہے، اور اس کے 10 سال بعد اس سے پوچھیے آپ کو کیا لگتا تھا، وہ کہتا ہے سب سے اچھا وہی ہوا تھا جو جب ہوا کہ میں نے وہ نہیں کیا، ورنہ آج وہاں پھنس جاتا، یہاں نہیں آ پاتا تھا. ایک ہی انسان کی 2 رائے رہتی، ایک میں نے بزنس کیا، سب کچھ لڑا دیا اور ایسا لگا تھا یہ نہیں تو کچھ نہیں دنیا میں. 10 سال گزر گئے اس چیز کو، جس مقام پہ وہ تب ہوتا ہے، اس سے کوئی انٹرویو لیے کہ بھائی وہ 10 سال پہلے تو آپ ایسے مایوس ہو گئے تھے، بزنس میں ایسا سب کچھ نہیں، بولیں گے اچھا وہ ڈوبا تھا، اگر وہ نہیں ڈوبتا تو میں یہ نہیں کرتا اور یہ نہیں کرتا تو اتنی ترقی شاید آج نہ پاتا. تو پہلا کام بھی اللہ پر توکل کے ساتھ، اگلی سٹیپ بھی توکل کی، اللہ اس میں کامیابی نہیں ملی، اگلی کوشش. تو بہرحال ناکامی بھی ایک طرح سے ایک مومن کو کامیابی کی طرف ہی لے جاتی ہے. تو انسان اپنی کوششیں بہرحال کرتا رہے، اور اگر کسی تجارت میں بھائی کو ناکامی ملی ہے تو وہ چھوڑ دے، پھر اللہ پہ بھروسہ کرے، پھر دوسری فیلڈ میں کوشش کرے، وہ فیلڈ شاید ان کے لیے لائق نہیں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے ہمارے لیے کہاں اور کیسا رزق لکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ واقعی میں جب عطا کرنے پہ آتا ہے انسان کو، تو بہرحال انسان جو ہے اس سے وہ ہو جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، مطلب تعجب میں ہو جاتا ہے کہ اللہ کہاں سے دے رہا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے، وہ اس کی مرضی، مشیت اور اس کی حکمت ہوتی ہے، تو تب انسان پریشان ہوتا ہے، لیکن وہ بھی اس کے لیے خیر ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ اس کو ایک اگلے مشن کے لیے، ایک اگلے بڑے کام کے لیے بہرحال
تیار کرتا ہے اس کو, ٹھیک ہے, اس کے لیے ہو. تو بہرحال وہ مایوس نہ ہو, بلکہ اگلا اسٹیپ لے, وہ چیز کو چھوڑ دے اور آگے کام جو ہے دوسرا بزنس یا کچھ وہ تلاش کرے. جی السلام علیکم. فیض بھائی, جیسا آپ نے بتایا کہ استغفار جو صحابی نے پڑھے تھے, اس کے بعد جیسا وہ صحابی چھوٹ گئے تھے, لیکن جیسا آج کے جو حالت ہے ہمارے, تو وہ ہمارے اوپر آتے تو ہم کس طرح سے کریں, جیسا استغفار کریں یا دوسرا کچھ؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ اس صحابی کو جس کو دشمنوں نے گرفت میں لے لیا تھا, شکنجے میں لے لیا تھا, جیل کی جو ہے وہ قید میں, اور خاص طور سے روایت میں الفاظ ہیں ان کو, چونکہ کبھی کیا ہوتا ہے جنگوں کی حالت میں جیل فل ہو جاتے ہیں, جیل میں رکھنے کا موقع نہیں ہوتا, تو لوگوں قیدیوں کیا کرتے, سلاخوں میں باہر باندھ کے رکھتے کئی زمانے تک, پھر جیل جیسے سے خالی ہوتی ہے نئے جیل بنتے ہیں تو ڈالا جاتا ہے, یا کبھی ان کو مار دیا جاتا ہے جنگی قیدیوں کو, یہ سلوک ہوتا ہے ان کے ساتھ. تو بہرحال وہ صحابی کو سلاخوں میں, وہ جیل میں تو نہیں تھے لیکن سلاخوں میں باندھ دیے گئے تھے جیسا عام طور سے قیدیوں کو باندھا جاتا ہے, تو انہوں نے استغفار کیا. تو بہرحال آج کے حالات میں ہمارے لیے اس میں کیا نمونہ ہے, تو دیکھیے صحابی کے جو حالت تھی اس میں والدین تو کوئی کوشش کر ہی نہیں سکتے تھے, کیونکہ تو 2 ملکوں کا مسئلہ تھا, ان کو رومی پکڑ کے لے گئے تھے شام, اور شام ان کی حکومت تھی. مطلب ایک طرح سے ایک ملک کے کسی سپاہی کو دوسرے ملک والوں نے پکڑ لیا تو ہم تو نہتے ہو جاتے, وہ بھی وار, پرزنر آف وار بولے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. دوسرے تو بھی بھائی مچھلی والا پکڑا گیا ہمارے ہندوستانی فلاں ملک میں تو ہم کیس کر سکتے, بارڈر کے ادھر کھیتی کرتے کرتے اس کے جانور چلے گئے تھے پکڑ لیا, وہ ایک الگ چیز, لیکن پرزنر آف وار لڑنے آیا تھا نا, مشکل ہوتی ہے. تو یہاں والدین کے پاس دنیاوی کوئی ذریعہ نہیں تھا مدد کا, وہ صحابی کے پاس بھی کوئی مدد کا ذریعہ نہیں تھا دنیاوی اعتبار, چونکہ وہ قیدی ہے اور وہ بھی ایک دوسرے ملک میں ہے اور بیڑیوں کے اندر بالکل باندھے رکھے گئے, تو لہٰذا انسانی سطح پر کوئی کوشش نہیں کی جا سکتی تھی دونوں طرف, ورنہ کوئی پھر اس روایت کو لے کے بولیں گے دیکھو اس میں کیا تھا, استغفار کے علاوہ کیا کیا. اس میں چونکہ کوئی کوشش کا ذریعہ دونوں کے پاس نہیں تھا, آخری اور ایک ہی ذریعہ جو تدبیر, جو کوشش اور جو عمل وہ کر سکتے تھے وہ کیا تھا, جو آپ سب کو جب پوچھا گیا کہ ہم کیا کریں تو آپ نے فرمایا استغفار کی کثرت کرو, اور والدین نے سچے دل سے استغفار کیا, سارے دن اور رات وہ کہتے ہیں, کتنے دن رات, بہرحال میں وہ واقعہ بول رہا ہوں, بہت دنوں تک والدین کے حقوق, جو میرا لیکچر ہے اس میں نے بہت تفصیلی واقعے کو رکھا ہے, کئی دنوں تک یا روایت میں آتا کئی وقفے تک وہ استغفار کی کثرت کرتے رہے, استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ استغفار کے فوائد میں سے یاد رکھیں, توبہ اور استغفار میں نے اس بیان کو رکھا تھا, استغفار کے فوائد ہیں, وہ اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگتے رہے, ٹھیک, اور اللہ نے اس دعا کے بدلے, چونکہ والدین کی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے, پھر استغفار کی فضیلت اس پر یہ تھی کہ انہوں نے اپنے گناہوں سے معافی مانگی, اللہ نے ان کی بیڑیوں کو توڑ دیا. تو آج بھی ایسا کسی کے ساتھ ہوتا ہے کہ ظالمانہ طور سے ہوتا ہے, اس کا بھی حل یہی کہ والدین استغفار کی کثرت کرے, نتیجہ اللہ پر توکل کرے, لیکن نتیجہ عمل مطلب اس کا رزلٹ جو آئے گا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے, اللہ جیسے اور جب بہتر سمجھیں گے وہ کریں. لیکن ہم سے بھی ایک چوک یہ ہوتی, جب بھی کوئی ہمارے ساتھ حادثہ ہوتا ہے ہم سوائے اس کے کہ کس کو آواز دے اور کس کو دنیا میں تیور سے پکارے ہم بھاگتے, بلکہ سب سے پہلے ہمیں دین کی طرف رجوع کرنا چاہیے, اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے, اللہ یہ کیا ہو گیا, اور اللہ سے کثرت سے استغفار کرنا چاہیے. اس لیے کہ استغفار مصیبتوں کا حل ہے, استغفار بارش نہ ہونے کا حل ہے, کہ بارش چاہتے ہیں تو استغفار کرے, استغفار اولاد نہ ہو تو اس کا حل ہے, استغفار بہت بڑے بڑے مسائل کا حل ہے, استغفار مصیبت میں جب انسان پھنس جائے جب کہ کوئی حل نہ ہو اس کا حل ہے. تو استغفار ایک بہت بڑا ہتھیار ہے جو ایک مومن کے پاس ہے, ہمیں چاہیے ہم کثرت سے کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں آتا ہے 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ دن میں سے استغفار یا توبہ کرتے. توبہ استغفار ہم مانا ایک ساتھ استعمال ہونے والے 2 لفظ ہیں, توبہ یا استغفار کرتے 100 مرتبہ یا 70 مرتبہ. یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ ہم بھی کثرت سے استغفار کریں. الحمدللہ استغفار کے ایسے فائدے ہیں, ایسی مصیبتیں بھی حل ہو جاتی ہیں جو ان مصیبتوں کے بارے میں کبھی کبھار ہم نے سوچا بھی نہ ہوگا. تو بہرحال آج بھی اگر کسی کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے تو وہ بھی استغفار کی کثرت کرے, انشاءاللہ عزیز اللہ رب العزت جو ہے ضرور بھی ضرور ان کی مدد کریں گا. السلام علیکم. فیض بھائی سوال تھا کہ میں فائنل ایئر میں ہوں, اگر ہم کو پروجیکٹ رہتا تو پروجیکٹ گائیڈ سلیکٹ کرنا پڑتا, تو اس کے اندر ہم 4 مسلم ہیں, تو ہم چاروں کو ایک ہی گائیڈ, ایسا چاروں مسلم بچے تو ساتھ میں کام کریں گے, اس لیے ایک ہی گائیڈ لینا تھا, اور وہاں پر گائیڈ جو ہے پرسنٹیج وائز ڈسٹریبیوٹ ہوتے. تو ہم نے ایسا گائیڈ لیا جو کوئی لے رہا نہیں تھا, کیونکہ دوسرے بچوں کے پرسنٹیج مسلم بچوں کے کم تھے دوستوں کے, تو جن کو کوئی لے رہا نہیں تھا اصل میں وہ سر بہت سخت ہے, ایسا مارکس نہیں دیتے, کاسٹزم کرتے. پھر بھی ہم نے ان کو لے لیا تاکہ چاروں بچے ساتھ میں آئے. ہم نے بولے کہ بھائی اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گا, دیکھیں گے اپن پورا کوشش کریں گے, اگر اس کو مارک دینا ہی پڑیں گا پھر اگر کوشش کرے فلی تو بچے ایسا بولنے لگے کہ تم نے خود اپنے پیر پہ کراڑی مار کے لیے اور ایسا گائیڈ لے لیا, پھر بولے اللہ کے اوپر توقع کیسا کرنا. اس لیے پوچھنا تھا کہ ایسا کوئی وجوہات کی وجہ سے دوسرا مشکل راستہ چنے
اور پھر اللہ کے اوپر توقع کرے، تو یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ میرے بھائی نے ایک سوال کیا، چونکہ وہ اب کر چکے ایک عمل، تو بہرحال کیا بولوں، لیکن یہ بات تو سنت نبوی کے خلاف ہے کہ جب دو چیزوں کے مسئلے آپ کے سامنے رکھے جائے. ماں عائشہ فرماتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آسان چیز کو ہی چنا کرتے تھے، کبھی بھی آپ سخت چیز کی طرف نہیں جاتے تھے. یہ آپ کا مزاج رہا ہے، یہ مزاج رہا ہے. جیسے کہ ایک مرتبہ جو ہے جنگ احد کے وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا تھا کہ ہم جنگ لڑیں یا نہ لڑیں. صحابہ نے کہا کہ کچھ صحابہ نے کہا ہم لڑیں گے، کچھ نے کہا نہیں، پھر کچھ نے کہا کہ نہیں، زور دیا ہم لڑیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مجھے بختر پہنایا جائے، تلوار لگا دی جائے. پھر صحابہ کو احساس ہوا کہ یہ تو بہت خطرناک خطرہ لے لیا، ہم نے خطرہ لے لیا نا ایک طرح سے، اس لیے کہ نبی کی جان کو خطرہ. مدینہ سے اتنا قریب احد ہے کہ اگر احد پہ اگر ہم ہارتے ہیں اس میدان کی جنگ تو دشمن تو سیدھا مدینے میں حملہ کریں گے نیکسٹ. تو پھر کچھ لوگ آئے اور جنہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ کرنا ہے، کہا کہ اللہ کے رسول ہم سے غلطی ہو گئی، یہ نہیں ہم نے آپ کو مشورہ، آپ سے مشورے کو مانتے تھے، مشورے کے نتیجے کو آپ قبول کرتے تھے، چونکہ آپ کو تو حالانکہ وہی آتی تھی لیکن قیامت تک کا آپ وہی تو نہیں آئیں گی نا مسلمانوں کا، آپ کو چھوڑنا تھا تو آپ نے عمل کیا. جب صحابی نے ریگریٹ کیا، بہت ہو گیا کہ اللہ کے رسول یہ ہم نے بہت غلطی کر دی، آپ کی جان خطرے میں، مدینہ خطرے میں، تو آپ نے کہا کسی نبی نے جب بختر باندھ لیا اور تلوار لگا دی تو وہ جنگ سے پیچھے پھر نہیں ہٹا، تو لہٰذا میں بھی اب نہیں ہٹ سکتا، ایک تو مشورہ ہو چکا ہے، میں نے یہ کر لیا ہوں، اب ہم جائیں گے. تو لہٰذا آپ سمجھ کی عام معمول یہ تھا کہ آپ آسان کو چنتے، سوائے اگر مشاورت مشورہ ہی ایسا آتا ہے تو آپ مجبوراً کسی سخت ڈیسیجن کی طرف جاتے تھے، سمجھ رہے آپ. تو لہٰذا اگر آپ کے پاس بھی سہولت تھی دو گائیڈ میں سے ایک چوز کرنے کی تو آپ سنت کے مطابق آسان کو ہی چنتے اور پھر توکل کرتے، چونکہ اس کے بعد بھی تو اللہ پر بھروسہ ہی ہونا، وہ بھی نہ دے تو چینج ہو جائے تو اس کو کچھ ہو جائے تو اس کا دماغ خراب ہو جائے تو آپ کو رزلٹ سے پہلے اور کچھ کر سمجھے کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا سنت تو یہ تھی کہ آپ آسان چنتے پھر اللہ پر توکل کرتے. بہرحال آپ نے جو بھی مشاورت مشورہ لیا اور ڈیسیجن لے چکے آپ مشورے کے بعد، اب تو اللہ پر توکل کیجئے، جو ہوں گا بہرحال اللہ کی طرف سے تھا اور اللہ رب العزت جو ہے بہتر جانتا ہے. لیکن آگے کے لیے میں کہوں گا آسان چیز کو چنیے، آسان چیز کو چننے کے بعد آپ توکل کیجئے، یہ اصل چیز ہے. ورنہ بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ مشکل چیز چننا بہت اچھی چیز ہے. دو راستے مسجد جانے کو تو مشکل بھرے راستے سے جا رہے کود پھان کے، اس لیے کہ بولے اس کا ثواب زیادہ ہے، ایسا نہیں. جب آسانی آپ سن کی سنت یہ رہی کہ آپ نے آسانی کو پسند کیا، مشکلات کو آپ نے پسند نہیں کیا. ماں عائشہ فرماتی آپ کو جب بھی دو حل دیے جاتے آپ کبھی بھی آسان سہولت والے کو ہی آپٹ کرتے تھے، اس کو چنتے تھے، یہ آپ کی سنت تھی. تو لہٰذا بہرحال چونکہ آپ نے مشورہ کیا اور وہ ڈیسیجن لے لیا ہے، لیکن میں یہی کہوں گا کہ جب بھی آپ کو ڈیسیجن کا موقع ہے آسانی کو چنیں اور اس کے بعد بھی توکل کریں. لیکن اب آپ نے جو بھی چن لیا ہے اللہ پر توکل کرے اور اس کے بعد دنیاوی جو کوشش ہوتی بہرحال آپ کرتے رہے. اور تھا کہ اگر ریزلٹ فیل ہوا، ہم جو کوئی کام کرے اور اس میں فیل ہو گئے، تو ایسا اپن ریزن دیکھتے کہ بھائی کیوں فیل ہوئے کر کے، بھائی اس کے اندر اپنے کو ایسا پڑھے ہی ہے، فیل ہو گیا ایگزام میں، آپ بولے 6 گھنٹے کے بدلے 7 گھنٹے میں پڑھتا تو ضرور پاس ہو جاتا، اپنے کو زیادہ پڑھنا پڑے گا. تو ایسا لوگ بولتے کہ بھائی آپ فیل ہو گئے، اب تم کہیں کو دیکھ رہے اللہ کی مرضی تھی، یہ ہونا ہی تھا، تو ایسا پچھلا آپ ریزلٹ مت دیکھو کہ کس وجہ سے ہوا سدھار کے لیے. تو اس بارے میں پوچھنا چاہوں گا. میں نے ایک اچھا سوال کیا کہ رزلٹ کے تعلق سے کہ بچے نے پڑھا 6 گھنٹے تعلیم مطلب اپنے اسٹڈیز کی، اس کے بعد اس کا رزلٹ اچھا نہیں آیا تو وہ پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اب کاش میں 7 گھنٹے کرتا تو فائدہ ہوتا، اور وہ آگے کے لیے وہ کوشش کرتا. دیکھیے پہلی چیز، جب آپ نے کوئی چیز کی اور ناکام ہوئے تو یہ مت کہیے اگر میں ایسا کرتا تو مگر ویسا ہوتا تو، ٹھیک ہے، اگر مگر شیطان کی طرف سے، اور وہ کیا جو ہونا تھا وہ ہو گیا. لیکن کیا پچھلے غلطیوں سے ہم نصیحت حاصل کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل، پچھلے غلطیوں سے ہم نصیحت حاصل کر سکتے ہیں. ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ہم کو صحابہ کی زندگی میں، ہم کو تابعین کی زندگی میں ملتا ہے کہ انہوں نے پچھلے جنگوں سے، پچھلے محرکات سے، دشمن کی پچھلی چال بازیوں سے نصیحت حاصل کی. نتیجے کو یہ نہیں کہا اگر ہم ایسا کرتے تو ایسا ہوتا، اگر ہم ایسا کرتے، نتیجے کو قبول کیا، لیکن پچھلے واقعات سے عبرت حاصل کر کے اگلے چیزوں کے لیے انہوں نے تیاری کی. یہ بات تو ہم کو ملتی ہے. تو لہٰذا پچھلی بار آپ نے 6 گھنٹے پڑھا، ایسا لگتا ہے 7 گھنٹے پڑھنا چاہیے، تو بالکل آپ وہ کیجئے، پچھلے اس سے کیا کیا خامیاں تھی وہ کیجئے آپ. لیکن یہ مت کہیے کہ اگر پچھلے بار ہی 7 گھنٹے پڑھتا تو رزلٹ یہ آتا. نہیں، رزلٹ وہی آتا جو آنا تھا، جو آیا. اس لیے کہ جو تقدیر میں تھا وہ تو ہو کے ہی رہنے والا ہے نا، تو وہی تھا جو ہونے والا ہے. نہ پڑھتے بھی تو وہ تھا اور پڑھے بھی تو وہ تھا. لیکن پھر آپ بولیں گے ابھی تو میں نے بولا کہ پڑھنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے. اس لیے کہ جو ہو گیا وہ تقدیر میں تھا، وہ نتیجہ ہو گیا، اس لیے ہم بول رہے تقدیر میں تھا. اب
کیا ہونے والا نہیں معلوم، تو اس کے لیے تو کوشش ہے، تدبیر عمل جاری رہیں گا، سمجھ رہے آپ؟ تو لہٰذا پچھلے رزلٹ سے، پچھلے خامیوں سے نصیحت حاصل کرنا درست ہے، لیکن اگر مگر کرنا اس معاملے میں درست نہیں. اگر میں جلدی جاتا تو یہ ہوتا، اگر ان کو جلدی لاتے تو بچ جاتے، اگر ایسا ہوتا تو یہ نہیں ہوتا، اگر انہیں ایسا کرتا تو آج یہ یہاں ہوتا، اگر ہمارے ابا یہ نہیں کرتے تو آج ہم ہاں ہوتے، اگر ہمارے دادا سے غلطی نہیں ہوتی تو آج ہم یہاں کے نواب ہوتے، اگر فلاں نہیں ہوتا تو ایسا ہوتا، اگر تو نے ایسا نہیں کیا ہوتا تو میرا بچہ زندہ ہوتا، اگر تم نے فلاں کی ہوتی تو وہ گاڑی میری تھی، اگر میں جلدی رشتہ بھیجتا تو لڑکی سے شادی میری پہلے ہو جاتی، اگر بہت ساری چیزوں میں اگر مگر کنٹینیو چلتے رہتا. جو ہونا تھا وہ ہو گیا. ہاں پچھلے بار غلطی یہ ہوئی تھی، اپنے سے اپنے یہ چیک نہیں کیے تھے، اب کیا کریں گے؟ وہ تو رزلٹ قبول ہے ہم کو اللہ نے جو کیا، اب لیکن غلطی نہیں. پچھلی تجارت میں مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ فلاں فلاں، یہ نہیں. پچھلے بار پروگرام کے اندر یہ ایشوز ہو گئے تھے، اب کیا ہوتا ہے؟ وہ نہیں کہ اگر پچھلے بار یہ ہوتا تھا، وہ نہیں، وہ ختم ہو گیا، وہ جو ہونا تھا ہو گیا. اب ہم کیا کر سکتے اس بار کے لیے؟ پچھلی غلطیوں سے نصیحت حاصل کرنا، اس میں کوئی نہیں. صحابہ سے، تابعین سے بہت ساری مثالیں ہیں کہ جب انہوں نے فارس سے جنگیں کی، جب انہوں نے شام میں جنگیں ہوئی، انہوں نے ان جنگوں سے نصیحتیں حاصل کی اور اگلی بار کے لیے تیاریاں اسی مضبوط اعتبار سے کی. لیکن کبھی بھی ان فیصلوں کو اگر مگر نہیں کیا کہ ایسا ہوتا تو خالد جلدی آتے تو فلاں ہوتا، عمر ایسا فیصلہ تو وہ جو ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن اگلی بار کے لیے انہوں نے فیصلے جو ہے مضبوط اور بہترین لیے. تو لہٰذا آپ بھی اپنے ایجوکیشن میں اگر ہوتا ہے 6 آورز پڑھنے سے آپ کا رزلٹ ایسا آیا، 7 پڑھتے تو ٹھیک تھا، تو آپ اس واقعے سے، اس پچھلے اس ایکسپیرینس سے کنکلوژنس تو آپ نکالیے، لیکن اگر مگر فیصلہ جو وہ ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اس پہ مت کیجیے، لیکن اس سے کچھ نصیحتیں حاصل کر کے اگلی بار کے لیے تیاری کرنے میں انشاءاللہ عزیز کوئی اس میں حرج نہیں ہے، اور یہ سنت بھی ہے. السلام علیکم. فیض بھی جیسے صحابہ کے توکل تھے اور آج کے لوگوں کے توکل جو ہے، تو دونوں میں تو کافی ڈفرینس ہے. آج جو توکل اسباب پہ لوگ پرائرٹی دیتے، تو صحابہ کا جیسے توکل اگر آج کوئی انسان حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے کیا عمل کرنا چاہیے اس کو؟ بھائی نے سوال کیا کہ ایک طرف قرآن بتا رہا ہے یا احادیث میں صحابہ کے توکل کے بارے میں آتا ہے، ان کی ٹریننگ، یا قرآن کی میں نے مثالیں نبیوں کے توکل کے تعلق سے. تو ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں کہ صحابہ جیسا توکل ہم کریں، ویسا بھروسہ ہم اللہ پہ رکھیں. دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ کہ ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ چیز کو اپنے ذہن میں ہر بار بٹھائے رکھے کہ تمام دنیا کے امور کا کل مالک مختار اللہ ہے. کل ہوائیں چل رہی تو اللہ کے حکم سے، بادل آ رہے ہیں تو اللہ کے حکم سے، بارش برستی تو اللہ کے حکم سے، میں سوتا ہوں تو اللہ کے حکم سے، جاگتا ہوں تو اللہ ہی مجھے جگاتا ہے. اگر میرے ساتھ اچھا ہوتا تو اللہ کی طرف سے، برا ہوتا تو اللہ کی طرف سے. جو کچھ دنیا میں اور اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، مطلب جو اینڈ رزلٹ آ رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، مطلب وہ تقدیر ہے. ٹھیک، یہ سب سے پہلے اگر ہم سوچ لے تو بہت سارے ڈپریشن اور بہت سارے وری سے بھی دنیا میں ہم لوگ بچ جائیں گے. جو آج کل بہت سی بار ہوتا ہے نا، بچے کا رزلٹ کیا ہوتا ہے، ماں گھبراہٹ آ رہی، اس کا بی پی بڑھ جا رہا ہے، وہ بے ہوش ہو جا رہی. اگر وہ بھروسہ کر لے کہ جو نتیجہ آئیں گا، کوشش ہمارا کام تھی ہم نے کر دیے، اب اللہ پہ بھروسہ کہ جو رزلٹ آئیں گا وہ اللہ کی طرف سے ہوں گا. سمجھ رہا؟ کتنی اچھی بات ہوگی. کتنے سارے بی پی سے، بلڈ پریشر سے، اننیسری وریز سے، ڈائبٹیز فکروں سے ہوتی ہے، کتنے وریز سے ہم بچ جائیں گے. کتنے مصیبتوں کو جو اپنے نفس میں ہم خود لا لیتے ہیں ہم بچ جائیں گے. اور اللہ رحم کرے بہت سے لوگ تو خودکشی کر لیتے اس چکر میں کہ ہم سے یہ نہیں ہوا، ہم یہ نہیں کر پائے، جبکہ وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے اللہ کی طرف سے نتیجے نکلتے ہیں. سمجھ؟ تو ہمیں یہ سب سے پہلے اپنے دل میں ٹھان لینا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. رزلٹ کی بات کر رہا ہوں میں. ہم کوشش نہیں کریں گے اور پھر بولیں گے اللہ کی طرف سے، تو وہ نہیں، وہ درست نہیں. اونٹ کے پہلے پیر کو باندھ، پھر اللہ پر توکل کر. ٹھیک، تو کوشش ہمیں کرنا ہے کہ ہم نمازوں کو جانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم جا پاتے ہیں نہیں جا پاتے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہم کوشش ہی نہیں، اور بولے نہیں میرے تقدیر میں نہیں تھا نماز پڑھنا، میرے تقدیر میں نہیں ہے زکوٰۃ دینا، ورنہ میں تو دے دیا ہوتا اب تک اگر تقدیر میں ہوتا تو. کوشش کیا کی آپ نے اس کے لیے؟ تقدیر میں کیا تھا آپ کو معلوم ہے؟ نہیں. تو جو کھلا ہے، دیکھیے ہمارے پاس مسئلہ بھی ایک چیز ہے، جو کھلا ہے اس کو چھوڑ کر جو چھپا ہے اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں ہم. کھلا کیا ہے؟ قرآن. قرآن کیا بول رہا ہے؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، اچھائی کرو، برائی. کھلا ہے. چھپا کیا ہے؟ کیا ہونے والا ہم کو نہیں معلوم. تو کھلے کو چھوڑ دے رہے اور چھپے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں ہم، ہے نا. کہ چھپا کیا ہے کہ مجھے نہیں پتا میرا رزلٹ کیا ہے، کھلا کیا ہے کہ محنت کرنا ہمیں کتاب و سنت سکھا رہی ہے. تو ہم سب سے پہلے ایسا توکل کے لیے کریں، یہ جان لے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. ٹھیک، اس کے بعد ہم کتاب و سنت کا علم حاصل کریں. وہ علم ہمیں اور صحابہ کے اور انبیاءوں کے، صحابہ کے واقعات، خود نبی کی زندگی ہمیں سکھائیں گی کیسا بھروسہ کرنا ہے، کہاں کہاں کیا ہوں گا. چونکہ حکمت سیکھنا پڑتی ہے، یاد رکھیے، ہے نا. جیسا بولتے ہیں نا کوئی کام ہے تو ایکسپیرینس ہولڈر رہیں گا تو اس کو پریفرنس زیادہ ہے. کیوں؟ تو اس کو جانتا ہے یہ کام کیسا ہے، فریشرز کو نہیں دیا جاتا ہے. تو صحابہ
انبیاء کی جماعت وہ جماعت تھی جو سب سے زیادہ مصیبتوں سے گزری دنیا میں. اس کے بعد اگر کوئی تو صحابہ کی جماعت ہے. تو ہم کو پھر ان کی زندگیوں کو دیکھنا ہے کہ ان کا توکل کیسا تھا, کیسا ہی اپنے رب پر بھروسہ کرتے تھے. تو یہ آئیں گا شرعی علم حاصل کرنے کے بعد, ٹھیک, ان کے واقعات کو جاننے کے بعد, ٹھیک. تو ہمیں سب سے پہلے کوشش کرنا ہے, علم حاصل کرنا ہے, جاننا ہے, اور یہ چیز سوچ لینا ہے, یہ چیز ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ ہر چیز کا کل کرنے والا اللہ ہے. میں کتنی ہی کوشش کروں نتیجہ وہی آئے گا جو میرا رب چاہیں گا, ٹھیک. اور میں نے کوشش نہیں بھی کی, نتیجہ اچھا آیا تو اس کا مطلب رب چاہتا تھا یہ ہو. سمجھا؟ ہر چیز کے اندر چاہے کتنی ہی پریشانیاں ہوں یا کتنے ہی اسباب کی کمی ہو, وہ چیز آخر نتیجے پہ اثر نہیں ڈال سکتی سوائے اس کے جو میرا رب چاہیں گا, ہے نا. ہوتا ہے نا کبھی آدمی بہت کم اسباب میں بہت بڑے کام کر لیتا ہے. سبب ایک بہترین چیز ہے, یاد رکھیے, سبب کو ہم چھوڑ نہیں رہے, کوشش کے اندر شامل ہے, عمل کے اندر سبب شامل ہے, ٹھیک. تو ہم سب کچھ کر لے, اس کے بعد یہ بھروسہ کرے کہ نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہوگا, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا, ہے نا. تو بہرحال یہ اصل چیز ہے. تو ہمیں اسٹڈی کرنا ہوگا, علم حاصل کرنا ہوگا. دوسرا یہ چیز اپنے ذہن میں بٹھانی ہوگی, ہر چیز اللہ کرنے والا ہے. تو خود بخود پھر آدمی میں ایک کیفیت ڈیولپ ہوتی ہے. اور اس کو نفی کرنے والے جو خیالات شیطان ڈالتا ہے, نفی کرنے والے, جیسا کہ تم کاش پڑھتے تو آج یہ ہوتے, بہت سی اور ہوتا نا, جب تمہارے ابا محنت کرتے تو آج تم بھوکے نہیں رہتے. تو یہ نفی, یہ جو خیالات آتے ہیں اس کو فوراً نکالنا اور شیطان کو جواب دینا ہے کہ جو ہونا تھا ہو گیا, میرے رب نے جو چاہنا تھا وہ چاہ لیا, مطلب وہ ہو گیا. اور آج جو جیسے بھی ہمیں یہ اللہ کی طرف سے, اور ہم اس معاملے میں مطمئن اور خوش ہیں اس کیفیت میں, ٹھیک ہے. تو جتنے نفی والے خیالات آتے ہیں توکل کے اگینسٹ, ان خیالات کو اپنے دل سے نکالنا ہے. لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ ہم کچھ کوشش نہ کریں, کچھ بھی نہ کرے اور بولے اللہ پر بھروسہ اور پھر بعد میں ملامت اور یہ کرے, وہ درست نہیں ہوگا. بلکہ کوشش سب کچھ کرنے کے بعد جو بھی ہو اس معاملے کو پھر اللہ کی طرف چھوڑ دیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جیتی جاگتی مثال ہے. میں ہر بار میں جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا ہوں, بیٹھتا ہوں, رہتا ہوں, کام کرتے دیکھتا ہوں, یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہر چیز کو سب سے اچھے انداز سے کوشش کر کے کیا کرو, اور باقی نتیجے کو پھر اللہ پہ چھوڑ دیا کرو. ہم مسلمانوں میں کوتاہی ہے کہ ہم کرتے نہیں اس کو جیسا کرنا چاہیے, اور بعد میں پھر ہم مسلمان بول کے یہ ہو رہا, ہم مسلمان بول کے وہ ہو رہا. ویسا نہیں ہوتا ہے. کیا ہم جانتے نہیں کہ مسلمانوں سے زیادہ بھی پارشلٹی اور ظلم قوم پر ہزاروں سالوں سے یہاں ہندوستان میں ہوتا آیا ہے, جن کو نہ کپڑے پہننے کا حق تھا, نہ جن کو راستوں پہ چلنے کا حق تھا, ان کی حالت بھی تو ایسی, اس سے بدتر ہے. ہم کو تو بھی رسپیکٹفلی کہیں لیا جاتا, ان کو تو نام بھی برے برے دیے جاتے ہیں. تو کیا وہ شکار نہیں ہے ظلم کی؟ ہے وہ بھی. لیکن ہمارے پاس تو قرآن ہے, ہمارے پاس نبی کا نمونہ ہے, ہمارے پاس سب کچھ ہے. ہم اپنے کام میں سب سے پرفیکٹ ہو جائے, اپنی کوششوں کو اپنے اسباب اللہ نے جتنے دیے ان اسباب کے فلسٹ یوز کے اندر لا لے. اللہ نے سہولت دی ہے وقت کی, مال کی, تو خوب پڑھ لے, خوب لکھ لے جو ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خوب پڑھنے سے خوب مال ملے گا, ہو سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا ہے, وہ اللہ کا معاملہ ہے. خوب کر لے اور اس کے بعد توکل اللہ, پھر جو ہوں گا اللہ ہم نے پڑھے. رزق اب تیرا معاملہ, دینا دیں گا بھی تو ٹھیک, کم دیں گا بھی تو خوش, زیادہ دیا بھی تو خوش. تو ہاں اپنی صلاحیتیں لگا دے, صلاحیت لگانے کے بعد پھر اللہ پہ توکل کرے. اور جتنے نفی والے خیالات آتے ہیں نا, نفی جو توکل اللہ کے خلاف ہوتے ہیں, ان نفی والے جو خیالات کو جواب دے, وساوس جس کو بولتے ہیں, ان کو جواب دے اور ان کو اپنے آپ سے نکالے. تو انشاءاللہ عزیز ہمارا بھی ایک توکل ڈیولپ ہوگا. اور پھر جب ہم توکل کو ڈیولپ کریں گے اور اس سے نتیجے نکالیں گے, اپنے زندگیوں پہ غور کریں گے. جیسا کہ مثال کے طور پر ہم نے اللہ پہ بھروسہ کیا اور ایک کام کیا, لگ رہا ہے دنیا میں اعتبار سے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, لگ رہا ہے, لیکن کل ہم ہی ہوں گے, اگلے سال 2 سال بعد کہیں گے کتنا اچھا ہوا, وہ نہیں ہوا. آج میں یہاں جو ہوں نا, وہ نہیں ہونے کی وجہ سے یہاں ہوں. سمجھ رہے آپ؟ ہر کسی کا ایکسپیرینس, لائف ایکسپیرینس, جو عمر کے ایک آگے کی مرحلے 50-60 سال کے لوگ, ان سے پوچھیں ان کی زندگی کے حالات, وہ برابر بتائیں گے میں یہاں جاب کو جا رہا تھا, میرے کو لگا یہ سب سے اچھی ہے, وہ نہیں آتا ہے, پھر دوسری جگہ چلا گیا. آج میں خوش ہوں کہ میں نے وہ نہیں کیا, ورنہ وہ کرنے والے لوگ وہی ہیں اور میں آج یہاں پہنچا. یہ ہے توکل, یاد ہے, یہ اصل چیز ہے. تو انسان ہر اس پہ خوش رہے, نفی جو کرتے توکل کو اس کو جواب دے کہ نہیں یہی ہونا تھا میرے ساتھ, یہ ہوا, آگے کے لیے میں کوشش کروں گا پچھلے نتیجوں کو دیکھ کر, لیکن پچھلے کے لیے میں کوئی مایوس نہیں ہوں, اپنا دل چھوٹا نہیں کرتا ہوں, اور آگے کے لیے بھی مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں ہو, میں پریشان نہیں ہوں دنیا کے اعتبار سے کہ کیا ہوں گا. جو ہوں گا اللہ پہ میں نے بھروسہ کر دیا ہے, اللہ جو بہتر سمجھیں گے ہمارے لیے کریں گے. انشاءاللہ ہم جب یہ کریں گے دھیرے دھیرے آپ دیکھیں گے کہ ایک توکل اللہ پر ڈیولپ ہوتا جاتا ہے, ایک ماحول بنتا ہے. اور والدین بھی اپنے بچوں کو بچپن سے ٹریننگ دے اس چیز کی, سکھائے اللہ پر توکل کیا ہے, بچوں کو بتائے کہ بیٹا اللہ پر توکل کرو, تم نے کر لیا نا, تم نے پڑھ لیا نا, تم نے محنت, تمہاری صلاحیت تھی دے دی نا, اب تم چھوڑ دو, جو نتیجہ آئے گا ہمیں بھی قبول ہے اور آپ کو بھی قبول ہونا چاہیے.
یہ ہو تو پھر بچے بھی ڈپریس نہیں ہوں گے, ورنہ رزلٹ آنے سے پہلے پورے ماں باپ چاہتے بچے میرٹ میں آئیں, سب ماں باپ چاہتے بچے میرٹ میں آئیں, سب بچے پریشان ہیں اپنے اینڈ رزلٹ سے, ہے نا. توکل نہ والدین میں توکل بچوں میں, چھوٹی چھوٹی چیزوں دیکھی ظاہر ہوتا ہی, نہ والدین میں توکل ہے نہ بچوں میں توکل ہے, بچے پریشان ہیں والدین ہی پریشان. اب سب اندازہ لگائی سارے بچے اگر میرٹ میں آ جائیں گے تو پورے ہی MBBS کے آپ کو جو ہے کورسز کھولنا پڑیں گے, تو باقی وہ کیا کریں گے, دنیا کے باقی کام کون کریں گا, سمجھ رہے آپ. نیچرل ہے والدین بھی توکل کرے کہ بچوں محنت کریں, میرے بچے کی صلاحیت ہے, اللہ پہ توکل, اب جو نتیجہ ہے ہم کو قبول ہے. بچوں کو بھی سکھا بیٹا آپ نے کوشش کی جو آپ کے پاس تھا, بس اب اطمینان کر لیجیے, اللہ پہ بھروسہ دو. والدین بھی بچوں کو بچپن سے تربیت دے, توکل کیا ہے بتائے اپنے زندگی سے اپنے عمل سے, تو انشاءاللہ جیسے ایک ماحول بنے گا اور وہ توکل پھر ڈیولپ ہوں گا جو توکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں ڈیولپ کیا تھا, اور اس کی بات کہ نسل اللہ پر جیسا اعتماد کرتی تھی اپنی کوششوں اور عمل کے بعد, جو ہے وہ لوگ اللہ پر بہترین توکل کرتے تھے. ہمیں بھی چاہیے ہم بھی خوب کوشش کریں, خوب عمل کریں, اور اس کے بعد اللہ پر توکل کر لے. اللہ یہ تھا جو ہم کر سکتے تھے, اب بس نتیجہ تیرے ہاتھ میں, اب تو جو چاہے اس کو کر لے. اور اس بات کا ایمان کے ساتھ کہ ہماری کوششوں کا کوئی اس میں دخل نہیں ہے, اللہ جو چاہیں گا وہ نتیجہ نکال کے لائیں گا. ہوتا ہے نا کبھی ہم کتنی بھی کوشش کر لیں نتیجہ حق میں نہیں آتا, اور کبھی بغیر کوشش کے بھی آ جاتے ہیں نا. تو بہرحال اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کریں تو ایک ماحول بنے گا, اور پھر ہم بھی ویسے توکل کرنے لگیں گے جیسا توکل صحابہ کا ہے. اور ویسے جیسا توکل کی مثال صحابہ کو اللہ کے رسول نے دی کہ تم ویسا توکل کرو جیسا پرندے کرتے ہیں کہ صبح خالی پیٹ جاتے ہیں شام بھر پیٹ آتے ہیں, تو اللہ بھی تمہیں ویسی روزی دیں گا جیسا ان کو دیتا ہے. تو ہم بھی کوشش کریں کہ ہم توکل کریں جیسا صحابہ نے کیا, جیسا اللہ کے رسول کا پرندوں کے جیسا ہم بھی توکل کریں کہ اللہ پہ بھروسہ کی اور رزق دینے والا ہے. ہم کوشش کریں گے صبح اٹھ کے گھر سے نکلیں گے جائیں گے, اللہ خالی پیٹ تو نہیں لائیں گا, انشاءاللہ بھر پیٹ ضرور واپس آئیں گے انشاءاللہ. جیسے شراب کے تعلق سے جو ہے کہ شراب بیچنا پینا سب حرام ہے, تو جیسے گٹکا ہے تو اس کو کچھ لوگ بولتے کہ وہ مکروہ ہے, تو ایسے مولانا لوگ بھی اس کا کاروبار کرتے, اس کا کاروبار کیسا ہے؟ جیسے بڑے بڑے ٹپریاں بھی مسلمان کرتے اس کو, اس کا کاروبار کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے بھائی نے سوال کیا کہ جو ٹوبیکو کا بزنس تمباکو کا کاروبار کرنا کیسا ہے, چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو, کھایا جاتا ہو, پیا جاتا ہو, دھوئیں کی شکل میں ہو, نگلا جاتا ہو, ناک میں ڈالا جاتا ہو, یا بہت ساری شکلیں ہوتی ہے جس سے تمباکو انسان جو ہے اپنے آپ کو اس کو وہ کرتا ہے, ایڈکٹ ہوتا ہے. تو کیا اس کی تجارت درست ہے؟ دیکھیے میں تو بہرحال بہت سادے الفاظ میں کہتا ہوں, اور وہ فتووں کی طرف اور وہ میں بحث میں نہیں جانا چاہتا, ورنہ بڑے بڑے علماء کے فتوے موجود ہے کہ وہ حرام ہے, لیکن اس کے بعد بھی لوگ بحث مباحثے, سیدھا تو نہیں ہے نا, ظاہر تو نہیں ہے نا, رسول کی زبانی ثابت تو نہیں ہے نا, صحابہ کی زبانی ثابت تو نہیں ہے نا, بڑے بحث لاتے ہیں. میں ایک معمولی سوال کرتا ہوں اس کے تعلق سے کہ آپ میرے گھر آئیں, اور آپ میرے گھر آنے کے بعد میں آپ کو ایک چائے کا کپ لا کر دیتا ہوں اور کہتا ہوں یہ چائے پیجیے, اس پہ لکھا ہوا ہے اس چائے پینے سے آپ کو کینسر ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے جی, ہوں گا تھوڑی پیو, آپ وہ چائے پیتے کیا؟ پاگل ہو گئے فیض بھی ہم چائے پینے کے لیے؟ نہیں, ہو سکتا ہے آپ مر جائیں گے, لیکن ضروری نہیں آپ مرے, زندہ بھی رہ جائیں گے, ہو سکتا ہے کو مسئلہ, لیکن پیجیے نا. آپ کہیں گے نہیں تمباکو کی کوئی اشیاء بتا دیجیے جہاں لکھا ہوا ہے کہ تمباکو کھانا بالکل سیف ہے, آپ بالکل کھا سکتے ہیں, اس سے صحت میں اضافہ ہوگا, آپ کی کیپیبلٹیز بڑھ جائیں گی, آپ کی صحت اچھی ہو جائیں گی, آپ کی سانس کلیئر ہو جائیں گی, آپ کا فلاں اچھا ہو جائے گا, آپ کا دماغ ریلیکس ہے, کوئی ایک بتائیے, ہے نا. ٹوبیکو چیونگ, ٹوبیکو اسموکنگ از انجریس ٹو ہیلتھ, اٹ میں کاز کینسر, ہے نا, یہ لکھا ہوا آتا تھا. گورنمنٹ نے دیکھی, لیکن بھائی ہندوستان میں لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں, اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں, تو انہوں نے بولے نہ کوئی اتنے پڑھے لکھے نہیں ہے تو ان کو تصویروں سے بتائیں گے اپن, کٹا ہوا گال, مطلب پہلے تو انہوں نے کیا کہ بچھو اتارے, تو ان کو لگا بچھو کا کو اتارے کیا, وہ بھی نہیں سمجھا, وہ بھی نہیں سمجھا انڈین مسلم. تو وہ بھی گورنمنٹ نے کری کہ اب کیا کی کمپلسری فوٹوز ڈالو ہے, لائیو فوٹوز. پھر انہوں نے کیا کیے ایکس ریز دینا شروع کیے, پورے پھیپڑے خراب ہوئے, وہ بھی نہیں سمجھا, تو اب تو لائیو فوٹوز دیے, آنکھوں کو چھپا دیتے ہیں, اور ایک گال پورا پھٹا ہوا, کسی کا دانت سڑا ہوا دے رہے تاکہ دیکھو بھائی یہ ہو سکتا تمہارے ساتھ بھی ہو. کچھ اسٹیٹس تو بین بھی کر دی انڈیا کے, اس کے گورنمنٹ بین کر رہی ہے اس حکومت, جس سے ان کو اتنا ریونیو جنریٹ ہو رہا, اور ہم مسلمان ابھی بھی شک میں مکروہ ہے یا حرام ہے, ہم ابھی شک میں. اگر یہ مکروہ ہے, مکروہ کس کو کہتے ہیں, کبھی کبھار ہو جائے تو, میں ابھی قرآن کی اصطلاح میں نہیں جا رہا, ورنہ مکروہ مطلب ڈبل حرام, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن ہم جو مکروہ لیتے ہیں کبھی کبھار کر لیا جائے تو, اگر یہ مکروہ ہے یا اچھی چیز ہے. ایسا بہت سے لوگ مکروہ کس کو کہتے ہیں, میں فقہ کی اصطلاح میں کہتا ہوں, فقہ کی اصطلاح میں مکروہ عمل کہتے ہیں, یا اس چیز کو جس کے بارے میں شک ہو, تو لہذا کبھی کبھار ہو جائے تو ٹھیک ہے, ہمیشہ کی اجازت نہیں ہوتی مکروہ. اب مکروہ ہے دن میں 25 بار مکروہ, کبھی ہو جائے تو اس کو بولتے ہیں مکروہ. کراہت والا عمل
ٹھیک نہیں ہے لیکن مجبوراً کر لے تو اس کو کہتے ہیں مکروہ، کراہت سے جو عمل کیا جاتا ہے. مکروہ بول کے 25 ٹائم، یہ کون سی اصطلاح ہو؟ ٹھیک، کچھ تو یہ کہ مکروہ بھی نہیں ہے، درست ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں سوال کرتا ہوں کبھی صدقات میں بھی آپ دیا کیجئے، سگریٹ کا ڈبہ صدقہ آپ کو ایک میری طرف سے، وہ بیچارہ غریب ہے، اس کو آپ کے زکوٰۃ میں سگریٹ کے ڈبے بانٹا میں نے پورے غریبوں کو جتنے لوگ وہاں تھے ہمارے ایریا میں. اگر یہ درست ہے تو یہ بھی تو ہونا چاہیے نا کہ ہمارے ایک دوست آئے تھے، ان کو میں نے جو ہے تمباکو دیا تحفے کے اندر. اگر درست ہے تو ایسا بھی ہونا چاہیے، صدقے میں دینا چاہیے، تحفے میں دینا چاہیے، ہے نا. ہوتا ہے کیا نہیں؟ اس کا بچوں کو نہیں، گورنمنٹ نے ایک ایج بنائی، اس ایج کے بعد کھا سکتے ہیں، ہے نا. بہت سارے اسٹیٹ انڈیا کے بین کر رہے ہیں مت کھاؤ، ابھی بین ہے نا ہمارے پاس مہاراشٹر میں، ابھی بھی بین چل رہا ہے. میں نے دیکھا بہت سی جگہ بڑے بڑے ٹائر رکھے ہوئے دکانوں کے اوپر، ٹائر کا کیوں رکھے ہوئے؟ تو وہ بیچارہ ایسا بڑا سل بتہ لے کے وہ ٹائر پہ پیس رہا، بولا وہ بند ہو گیا نا پوڑی، تو بولے میرے کو دن بھر بنانا پڑا. کچھ لوگ بڑے بڑے گرائنڈرس لا لیے چونکہ گورنمنٹ نے پوڑی بنائی. اب کیا ہے، گورنمنٹ کو بھی چونکہ ریونیو جنریٹ ہوتی ہے، ان کو بھی کوئی مسئلہ نہیں کتنے لوگ مرتے اور کھاؤ اور مرو، کیا مسئلہ. لیکن کچھ نہ کچھ تو این جی اوز کے پریشر سے انہوں نے وہ کم از کم پوڑی تو بن کی، چونکہ ایزیلی ایکسیسیبل تھی پوڑی سے. کوئی ایج ریسٹرکشن سمجھ میں نہیں آتا کون لے جا کے کتنا کھائے گا، کیا کرے گا. کم از کم یہ ٹوبیکو پتہ، حالانکہ ہونا یہ چاہیے جب اگر پوڑی سے اس سیچیٹ میں جو چیز آتی ہے اس سے اتنا نقصان ہے تو اس کا ریئل کلپریٹ کون ہے؟ تمباکو ہے. تو گورنمنٹ تو تمباکو کی ہر اشیاء کو بند کرنا چاہیے دیکھا جائے تو. بہرحال نہیں کہ اس نے ایک چیز کی، ان کے کنٹرول لا رہے، دھیرے دھیرے وہ کریں گے. بہت جگہ شراب بھی بین ہے بہت سارے اسٹیٹس میں، ٹھیک ہے، مطلب انڈیا کی بہت سارے اسٹیٹس میں شراب نہیں ہے، آفیشیلی نہیں بیچی جاتی، لیگل. بہرحال لوگ بارڈرس پہ آ کے پیتے ادھر کے، وہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک. تو بہرحال آپ دیکھیے حکومت بول رہی نقصان دہ ہے، اس کو ایک ایج ہونا چاہیے، وہ درست نہیں ہے، اس کے ایڈز کو بین کیا جا رہا ہے نا. شراب کے ایڈ آتے ٹی وی پہ، بہت سارے لوگ بیچارے جو جن کو سمجھتا نہیں، بہت سارے بولتے ہیں کہ یہ ایڈ سمجھے میرے کو آخر تک کیا ہے، کہ تو کچھ بھی چلتا ہے ایڑے تیڑے چلے اور آخر میں آیا تھا رائل اسٹیک ختم. بولتے کیا تھا اس کو نہیں سمجھا بیچارے کا. وہ کہیں تو بازار میں جاتا تھا، ہاں یہ شیشی کا ایڈ آتا اچھی دکھ رہی ہے، لیکن بتاتا نہیں کیا کر رہی ہے نا. نیچے لکھا تھا ڈرنکنگ واٹر، سوڈا، کچھ تو بھی ایسا. شراب چونکہ ڈائریکٹ نہیں، مطلب حکومت بتا رہی ہے کہ ڈائریکٹ نام نہ لیا جائے، وہ کیا چیز ہے نہ بتایا جائے، اتنا ریسٹرکشن دیا ہے. تو اس سے کہیں نہ کہیں سمجھ میں آ رہا نا کہ یہ نقصان دہ، تبھی تو یہ سب ہو رہا ہے اس کے پیچھے. یہ الگ بات ہے گورنمنٹ کی پالیسیز ریونیو جنریشن اور ٹیکسز کے لیے وہ اس کو ایجاد دے رہی ہے، لیکن یہ انسانیت کے لیے بہت نقصان دہ چیز ہے. اور دنیا میں جتنی اموات اس سے ہوتی ہے نا تمباکو کے کھانے سے، اتنی اموات تو ایکسیڈنٹ سے بھی نہیں ہوتی دنیا کے اندر. صرف ٹوبیکو چیونگ سے جو اموات ہو رہی ہے، اور اتنے ریپڈ آج کل تو کیسز آ رہے ہیں، اتنے ریپڈ ہیں کہ اللہ رحم کرے. ایک دم بالکل ایسے کہ ینگ بچے جو ہے 25-30 سال کی عمر میں اور دنیا سے چلے گئے. کیوں؟ تمباکو کھانے کی وجہ. تو آپ بتائیے یہ چیز کیا درست ہو سکتی ہے؟ میرے گھر کی وہ چائے پئیں گے کیا؟ بس اتنا بتائیے مجھے. تو میرا سوال ہے پھر جب میری چائے نہیں پئیں گے، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ دس ٹی کین کاز کینسر، آپ پئیں گے کیا اس چائے کو؟ میری نہیں پئیں گے. یا یہ جو ہے میری کافی جو ہے نہیں پئیں گے نا. تو میرا سوال ہے آپ دیکھ رہے پاکٹ پہ لکھا ہوا ہے اور آپ اس کو کھا رہے ہیں اور پھر بول رہے مکروہ ہے. میں نہیں سمجھتا جس چیز پہ لکھا ہے کہ اس میں زہر اور جان لیوا ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہو آپ کو کھانے اور پینے کی. سمجھ رہا؟ تو بہرحال یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ مکروہ نہیں بلکہ یہ حرام ہے. یہ انسانی جان جانے کا ایک بڑا ذریعہ ہے، بہت سارے نقصانات اس سے ہوتے ہیں، لہٰذا ہم احتیاط کریں. نہیں ہم کو اللہ پہ بہت توکل ہے، جو ہوں گا ہوں گا، دیکھا جائیں گا جو ہوں گا. تو کوشش کہاں گئی، تدبیریں کہاں گئی؟ پہلے اسٹیپ بھول گئے نا آپ توکل کی. کوشش کی نقصان دہ چیز کی طرف نہ جایا جائے. آپ نے کیا حدیث فرمایا؟ دشمن تمہارے سامنے آئے اس کی امید نہ کیا کرو، آ جائے تو پیٹ پھیر کر نہ بھاگو. سمجھ رہے آپ؟ یہ ایک بار ایک واقعہ ہوتا ہے، ایک صحابہ اور کہا کہ حدیث کے الفاظ ہے، بولے آپ لوگ صرف دعوت کی بات کرتے ہیں اور آپ لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کی بات نہیں کرتے ہیں. حدیث میں ہے کہ جنت تلواروں کے سائے کے تلے ہے. بہت جوش شد و مت سے بات کر رہے تھے. میں نے کہا بہت اچھی بات، بہت زبردست آپ نے حدیث لائے. ہے حدیث کے الفاظ کی جنت تلوار کے سائے و تلے ہے. میں نے کہا چلیے حدیث کو شروع سے پڑھتے ہیں. حدیث کے الفاظ یہ ہیں، دشمن سامنے آ جائے اس کی امید نہ کیا کرو، آ جائے تو پیٹ پھیر کر مت بھاگو، اس لیے کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے. مطلب جب ضرورت پڑے تو مت بھاگو، پھر لڑو، پھر وہی جنت کا راستہ ہے. لیکن خواہش مت کرو ایسا ہم کر رہے، خواہش کر رہے نا، آندو جی دو ہاتھ پھر دیکھیں. حدیث میں خواہش مت کرو دشمن سامنے آئے، آ جائے تو ڈٹ جاؤ، ہے نا. تو کوشش پہلے ہے نا. اب ہم کیا کریں؟ اللہ پر توکل. کیا ہوتا دیکھا ہے، موت تو لکھی ہوئی ہے، جب آنا جب آئیں گے. کوشش، مسئلہ وہی ہے نا، کوشش. تدبیر نہیں اس سے پہلے، عمل نہیں اس سے پہلے کہ میں ایسا کوئی کام نہ کروں، دشمن سامنے نہ آ جائے، امید نہ کروں. 2 مسئلے دیے جائے تو اس میں سے آسان مسئلے کو چنوں. کوشش پہلے، اس کے بعد جو آئیں گا اللہ پر توکل. تو لہٰذا
میں چونکہ تمباکو کا ایک بار ایک صاحب کو میں سمجھا رہا تھا مت کھائی، تو بولے ارے اللہ پہ توکل آپ کا کمزور ہے، بولے جو ہوں گا اللہ جو کریں گا، موت کب ہونے والی بولے بتائیے آپ، بولے موت تو جب لکھی تو بس تمباکو کھا کے مرو یا ویسا مرو، بولے مزہ لے کے تو مریں گے کم از کم، بولے میں نے کہا کوشش تو مسئلہ یہی ہے نا، کوشش آپ کو رزق دیں گا، اللہ پہ بھروسہ ہے، توکل ہے، ہاں ہے، تو یہاں کام کیوں کر رہے، گھر میں بیٹھو نہ جا کے، بولے کوشش تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں، کوشش غلط کام مت کرو، اس کے بعد جو نتیجہ اللہ موت کو وہ تھوڑی کہ بھائی ایک سگریٹ نہیں پینگے تو 5 منٹ زندگی بڑھ جائیں گے، ایسا تھوڑی ہے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں نہیں مرنا تو تبھی ہے جی، جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے کوشش کیا کی، وہ دیکھا جائیں گا نا۔ تو بہرحال ہم جو ہے اس سے اوائڈ کریں، اور وہ شریعتاً یاد رکھیے، وہ بہت سخت وہ ہے اور وہ حرام ہے، یاد رکھیے۔ اور آپ کی بہت سخت حدیثیں ہیں، حدیث کے الفاظ ہے ہر وہ چیز جو چکر لائے وہ حرام ہے۔ تو چکر مطلب دماغ مارا جا رہا ہے، شریعت کا ایک بہت بنیادی اصول ہے انسان اپنے آؤٹ آف مائنڈ کبھی نہ ہو، اس لیے شراب حرام ہے، اسی لیے جوا حرام ہے۔ جوے میں کیا ہوتا ہے، آدمی آؤٹ آف مائنڈ جب لگ جاتا تو وہی کھیلتا رہتا، نماز ہو رہی ہے اس کو پرواہ نہیں، جوا ہو گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیے یہ گیمز ہو گئے بہت سارے، جو 500 آپ نے کہا 500، اس لیے کہ 500 میں بھی آدمی اتنا غرق ہوتا ہے کہ اس کو نماز وماز سب بھول جاتا ہے نا، تو دماغ مار دیتی ہے، نشہ دماغ مار دیتا ہے۔ تو بہرحال دماغ میں ہو آدمی اپنے آؤٹ آف مائنڈ نہ جائے، پہلا اصول ہے، بیسک اصول ہے شریعت کا کہ آؤٹ آف مائنڈ نہیں ہونا، مائنڈ میں رہے، سمجھ رہے۔ تو ہم دیکھ رہے یہ نشہ کیا کرتا ہے، دماغ مار دیتا ہے۔ نہیں میں تو اتنا بھوسا کھاتا، میرے کو چکر نہیں آئے، نہیں بھائی پہلی بار کھائے تو آئے تھے نا، دوسری بار کھائے تو آیا تھا نا، وہ مانا ہے چکر جس چیز کے کھانے سے آئے وہ کیا ہے، نشہ جو چیز لائے وہ درست نہیں ہے، لیکن اب ہمارے پاس چلا نہیں، بہت ایک عام دور سے چل رہا ہے، ٹھیک۔ تو بہرحال ہم کو اوائڈ کرنا چاہیے، اور صرف تمباکو نہیں، تمباکو سے ریلیٹڈ جتنی اشیاء ہیں، اس میں جتنی اشیاء ہیں ساری چیزیں، اب میں صرف تمباکو نہیں کہوں، میں کہوں گا اس کے علاوہ ماڈرن قدیم اور جدید جتنے بھی جو کیمیکل نیم سے اور جو لوکل نیم سے پہچانے جاتے، چاہے افیم ہو، گانجا ہو، چرس ہو، یا اس کے علاوہ نئے نئے ناموں سے آج کل جو آ رہے، تمام چیزوں کو ہم چاہے اوقے کی شکل میں آج کل، بہرحال فلیور کی تو بات ہوتی ہے، لیکن میں سب وہ ایک بار فلیور، نیکسٹ ٹائم وہ تمباکو کی شکل میں جاتا ہے۔ یہ تمام چیزوں سے اپنے آپ کو ہم کو بچانا چاہیے، اس لیے کہ عقل مار دیتے ہیں، انسان کی حص وہ کرتے ہیں، ایک ایسی لت لگا دیتے ہیں جس لت سے انسان بہت سارے دینی کام بھی نہیں کر پاتا، تو لہٰذا میں تو کہوں گا یہ سخت حرام ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اور رسول کی حدیث جو ہے ہر چکر لانے والی چیز نشہ ہے، نشہ حرام ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو ہے ہر نشہ ور چیز خمر کے اصول میں، خمر کے جو ہے اس میں شامل ہے، مطلب خمر کا جو حکم ہے، شراب کا جو حکم ہے، ہر نشہ ور چیز شراب کے حکم میں داخل ہے، مطلب شراب حرام ہے، ہر نشہ ور چیز حرام ہے۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا نشہ چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، نشہ ہے وہ حرام ہے۔ ایک روایت میں فرمایا اللہ رب العزت نے یہ اپنے نفس پر طے کر لیا ہے کہ میں جہنمیوں میں کچھ ایک گروہ ہوں گا جس کو زین الخبال کا جو ہے یہ جو ہے وہ جو ہے پلاؤں گا۔ صحابہ نے کہا زین الخبال کیا ہوتا ہے، تو کہا جہنمیوں کا خون اور پیپ جو غلاظت نکلیں گی وہ زین الخبال پلاؤں گا۔ پوچھا گا کس کو، تو کہا جو دنیا میں نشہ کرتے تھے، شراب پیتے تھے نہیں، حدیث میں نشہ کرتے تھے۔ تو نشے میں آگے ہر وہ چیز جو نشہ ور ہے، چاہے جدید ہو، قدیم ہو، لوکل نیمس ہو، اس کے کیمیکل نیمس ہو، ہمیں چاہیے ہر چیز سے بچے، اس لیے کہ بہت سخت چیز ہے، دنیا اور آخرت کا اس میں صرف نقصان ہے، اس کا کوئی فائدہ نظر ہمیں نہیں آتا ہے۔ السلام علیکم فیض بھائی، کیسے ہو آپ؟ میرا سوال عنوان سے ہٹ کے ہے، اور تھوڑا آپ نے جو جواب دیا اسی کے تعلق سے تھوڑا سا میں اشارہ تھا کہ قرآن کی ایسے اماموں کے فتوات، ایسے عالموں کے فتوات ہم جو ہے اپنی زندگی میں لے سکتے ہیں کہ جو ڈائریکٹ قرآن کے آیتوں کے خلاف، جیسے آپ نے بیعت کے تعلق سے قرآن کی سیدھی آیت ہے کہ بیعت ہم نے تم پہ حرام کر دیا، پھر بھی اگر تم لیتے ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور جھوٹ کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ تو جو منافقت کی نشانیوں میں سے ہے، اور دوسرا پھر اسی جواب سے اس فتوے سے نکل کے آیا کہ اپنے دیش سے غداری کرو، دیش کے ساتھ میں دھوکہ دھڑی کرو، یہ بھی مومن کی نشانی نہیں۔ تو ایسے فتویٰ جو ڈائریکٹ قرآن اور حدیث کے خلاف ہو تو کیا وہ ہمیں لینے چاہیے، اور اگر ہمیں نہیں لینے چاہیے، ایسے جو کنفیوزنگ والے ہو تو ایسے مضمات میں ان کو پیش کرنے چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں سب سے بڑی سی بھائی نے سوال کیا، ایسے فتوے جو قرآن حدیث کے سیدھے خلاف ہو تو کیا انہیں لینا چاہیے یا نہیں؟ میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ جو فتاوے قرآن حدیث کے واضح خلاف جاتے ہو وہ کوئی مومن کو لینا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی کتاب سب سے مقدم ہے، اس کے بعد اس کے نبی کا قول آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ایک حدیث ہے، ایک مرتبہ جو ایک صحابی کو آپ نے یمن بھیجا، یمن جب بھیجا لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے،
تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یمن بھیجا تو کہا ہے معاذ جب تم کوئی چیز جو ہے کوئی مسئلہ پیش آئے تو کیا کرو گے؟ تو معاذ نے کہا کہ میں کتاب اللہ میں ڈھونڈوں گا، جب اس میں نہ پاؤں تو آپ کی سنت میں ڈھونڈوں گا، اس میں نہ پاؤں تو صحابہ کے اقوال دیکھوں گا، پھر نہ پاؤں تو اس پہ اجتہاد کروں گا. ٹھیک ہے، تو آپ خوش ہوئے اس عمل سے. اس سے پتہ چلا کہ صحابہ نے یہی کیا، قرآن حدیث اقوال صحابہ اور اس کے بعد چیزیں. تو لہٰذا اگر کوئی بھی ایسی بات، کوئی بھی فتویٰ، چاہے کتنے ہی بڑے امام کا ہو، کتنے ہی اچھے انسان کا ہو، وہ اپنی جگہ بہت متقد ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر چوک ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے فتوے کے اندر، تو لہٰذا اس قول کو، اس بات کو، اس فتوے کو نہیں مانا جائے گا. یقیناً اس امام کی عزت اس سے کم نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس سے عزت اس کی بڑھ جائیں گی جب ہم بتائیں گے ان سے چوک ہوئی اور وہ غلطی ہوئی، اللہ ان پر رحم کرے، ان کی مغفرت کرے، لیکن اس معاملے میں ان سے چوک ہوئی اور اس بات کو نہیں لیا جائیں گا. لیکن ہمارے پاس ماحول یہ بنا ہوا ہے، چاہے کچھ بھی ہو، امام کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا ہے. ایسا امام کا درجہ بنا دیا گیا جیسے نبی ہو، وہی ڈائریکٹ آتی، غلطی ہو ہی نہیں سکتی. اتنے بڑے امام غلطی کر سکتے، اتنے بڑے غلطی ہو نہیں سکتی اتنے بڑے امام سے. بس یہی سوال آتا ہے، اتنے بڑے امام غلطی کر سکتے گا، اتنے بڑے امام غلطی کر سکتے گا. صحابہ سے بھی بہت سی مرتبہ چوک ہوئی، یاد رکھی، غلطیاں ان سے بھی ہوئی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صحابہ جو ہے ان کا مقام گر گیا. انسان ہے، وہ ہوتا ہے. تو لہٰذا کوئی بھی بات قرآن حدیث سے خلاف ہو تو ہم وہ نہیں لیں گے، یاد رکھیں.